دین محمدی کا اجالا حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نواز نواز۔ دین محمدی کا اجالا حسین ہے، میرے رسول پاک کا پیارا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کو اللہ۔ حسین ہے پڑھنا ہے، ادھر والوں کو بھی ادھر والوں کی تاکہ حسین کا کرم ہو۔ میرے رسول پاک کا پیارا حسین، پیارا حسین حسین ہے، واہ 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 واہ۔ میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، ارے شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، امام حسین، غلامان امام حسین، فدایان امام حسین، نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دیکھیں بہت اشارے کنائے میں بات کہہ رہا ہوں، اگر شعر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، ارے کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، جشن امام حسین، حضور سید شباب میاں صاحب قبلہ۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں، امام حسین دیکھ رہے ہیں کون ان کا دل سے سن رہا ہے، کون ان کا ذکر دل سے سن رہا ہے، کون ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ پڑھیں ذرا، بھول جائیں آپ کون ہیں کیا ہیں، پڑھیں۔ میرے رسول پاک کا پیارا حسین، حسین ہے، میرے رسول پاک کا۔ نواز نواز۔ آج تک کسی یزیدی نے یہ نہیں کہا کہ میں یزیدی ہوں۔ یزیدی بتاتا نہیں، حسینی چھپاتا نہیں۔ جی جی جی، واہ 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 واہ۔ اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین۔ نواز نواز نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر دے، ہو سکتا ہے جو آخری یہ نصیحت سن رہا ہو اس کے بعد وہ قبر میں چلا جائے۔ 22 سال کا نوجوان بائک پہ بیٹھ کے اپنے گھر جانا چاہ رہا ہے، فلم دیکھ کے نکلا ہے سنیما ہال سے، مسلمان ہے، کانوں میں اس کے لیڈ لگی ہے۔ فلمیں جب ریلیز ہوتی ہیں اور مسلمان لڑکیاں جب سنیما ٹاکیز کے باہر برقع اوڑھ کر کے باہر نکلتی ہیں، اور جب یہاں تک کہ وہ ان خبروں والوں کو اور چینل والوں کو اپنی رائے بھی دیتی ہیں، اپنے کمنٹ بھی دیتی ہیں، برقع اوڑھ کے نام وہ اپنا فاطمہ بتاتی ہیں، تو اس وقت میں دل لگتا ہے کہ یار یہ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں۔ نام کیا رکھا ہے فاطمہ، اور سنیما کے گھر میں سنیما گھر سے فلم دیکھ کے نکل رہی ہے۔ میرے دوست، اگر یہ آپ میری باتیں غور نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ مولا کائنات اپنے گھر میں آئے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، میری بیوی نے دروازہ کھولا، مسکرا کے سلام کر دیا۔ سارے جہیز تیار ہیں آپ کے،
کسی جہیز میں کمی نہیں رہنی چاہیے جب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں. مکسر سے لے کے جوسر سے لے کے اور میاں آپ کے فریج سے لے سے واشنگ مشین سے لے کر کے ساری دنیا کے آپ نے جہیز تیار کر دیے, اس کا کپڑے اس کے کپڑے, مگر وہ جہیز جو حضور نے اپنی بیٹی کو دیا وہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو دینا بند کر دیا. اسی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں, اسی وجہ سے میاں عدالتوں میں باپ اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے اور بیٹی طلاق کے دہانے پہ پہنچ گئی. میری بیٹیوں میری بہنوں تو سنو, وہ جو جہیز تمہیں اس کربلا کے اس پیغام عنوان کربلا سے جو تمہیں لے کے جانا ہے, کربلا والے حسین کی وہ ماں کی سنت ہے جو حضور نے اپنی بیٹی کو سکھایا کہ بیٹی جب علی گھر پہ آیا کریں تو مسکرا کے سلام کر دیا کرنا. خدا کی قسم اگر یہ سنت ہمارے گھروں میں آج بھی پریکٹس ہو جائے تو سارے دنیا کے تعویذ ایک طرف اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا طریقہ ایک طرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت فاطمہ, نعرہ حیدری. جب عورتیں, برا نہ ماننا میری بات کا, باتیں سخت ہے تھوڑی مگر کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اس شریعت نے سختی کی ہے تو میں کچھ کم سختی نہیں کروں گا, اتنی کروں گا, اس سے زیادہ بھی نہیں. حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی, اللہ اللہ اللہ, بغیر کپڑوں کے ہوں گی. شادی بیاہوں میں جا کے دیکھنا اپنے مرد کے لیے کپڑے نہیں دکھائے گی, اپنے لیے مرد کے لیے وہی پرانے کپڑے, وہی بغیر دھلا ہوا منہ, اور جب شادی بیاہوں میں تیار ہو کے جائے گی میری بہن تو پھر وہ کپڑے بھی پہنے گی. برا نہ ماننا میری بات کا, پہلے شریف عورتیں دوسرے مردوں کے لیے نہیں سجتی تھی, پہلے بدترین اور بازارو عورتیں دوسرے مردوں کے لیے سجتی تھی. جی جی جی, اللہ اللہ, اپنی اپنی زندگیوں میں غور کریں آپ. یہ پہلی سنت تھی جو ایک خاتون کے لیے کہ جب اس کا شوہر, اور سنیں اگر بیوی نا اچھا ماحول دینا گھر میں تو آدمی کو لگتا ہے, وہ اگر مزدور بھی ہو تو اس کو لگتا ہے جیسے میں بادشاہ ہوں. جی 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 جی, بے شک بے شک. اور اگر کسی عرب پتی کی بیوی خطرناک ہو نا تو بیچارہ بڑے بیکار زندگی گھٹ گھٹ کے گزارتا ہے, ڈپریشن میں گزارتا ہے. جب جو آپ کا شریک حیات ہے وہی آپ کو تعاون نہ کرے, وہی آپ کو تانے دے, کسی کے کپڑے دیکھ لے تو تانے دے, کسی کی نعمتیں دیکھے تو تانے دے, تم کو تانے دے, تم کو پریشان کرے, جب ایک مزدور تانے سنتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا, میں اندر گیا تو فاطمہ کا چہرہ تھوڑا پریشان تھا. میں نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگی اے میرے سرتاج, بات یہ ہے کہ دونوں بچے حسن حسین دونوں بیمار ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, ہم نے دوائیاں کھلائیں. حضرت علی نے فرمایا چلو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. حضرت علی نے ہاتھ اٹھا لیے, دعا مانگنے لگے, اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے, میں 3 روزے اس کے میں 3 روزے شکر کے طور پہ ادا کروں گا. اب میں سارے سنیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں, آپ کبھی کسی میاں کی طرف جاتے ہیں, کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ہو نہ آپ دعا مانگیں, نہ آپ مصلی بچھائیں, نہ آپ کے گھر کی عورتیں وہ اس کے پاس جائیں گی, ادھر جائیں گی, ادھر جائیں گی. اب مدینے والے کے گھر سے تو پوچھو, اے علی جب آپ کو کچھ ضرورت ہوتی تھی, آپ کو کوئی پرابلم آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ یہ تو مردوں کے لیے پوچھ لو, عورتوں کے لیے حضور کی بیٹی سے پوچھو. اے سیدہ پاک جب آپ پر کوئی مسئلہ آتا تھا, کوئی پرابلم, کوئی حاجت, تو آپ کیا کرتی تھی؟ تو آواز آ رہی ہے علی کی, علی بھی مصلی بچھاتے تھے, فاطمہ بھی مصلی بچھایا کرتی تھی. واہ 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 واہ, نباز نباز نباز. مولا علی فرماتے ہیں میں نے دعا کی, اور دعا کیا کر رہے ہیں, یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. اچھا ایک بات بتاؤ, دعا کر رہے ہیں علی اور دعا ہو رہی ہے حسن حسین کے لیے, اور آمین کہنے والی ہے سیدہ خاتون جنت. زور سے تو بولو, خاتون جنت دعا کر رہی ہیں اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں. اللہ نے شفا دے دی. مولا علی صبح کو اٹھے, اب سنیں صبح کو سحری کے لیے اٹھایا گیا, ہماری اتنا سحری نہیں ہے ان کی, معاف کرنا, جیسا ہمارے یہاں بریڈ بھی ہے اور میاں یہ ڈبل روٹی بھی ہے, اس کے بعد یہ پھینی بھی ہے, اس کے بعد یہ خجلہ بھی ہے, اور اس کے بعد صاحب یہ روٹی بھی ہے. اتنا کھانا کھا لیا کہ پورے دن آدمی کنفیوز ہوا, پیٹ خراب ہو گیا, ڈکاریں آ رہی ہیں, روزہ رکھا ہے یا میرا پیٹ خراب ہوا ہے. ایسا والا وہ روزہ نہیں. مولا علی سے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمانے لگے بغیر سحری کے روزے رکھنا پسند ہے.
مولا علی نے سیدہ پاک نے پانی سے سحری کرائی، پانی سے. امام حسن نے پانی پی لیا، امام حسین نے، سیدنا علی نے، سیدہ خاتون جنت نے. مولا علی پھر اپنے بچوں کی مزدوری کے لیے نکلے. اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مزدور کا بیٹا کھل کے نہیں بتاتا میں مزدور کا بیٹا ہوں، شرماتا ہے، گلٹی فیل کرتا ہے. ارے پراؤڈ فیل کیا کر، ذرا سینہ چوڑا کر کے بتایا کر کہ میں کسی ایسے باپ کا بیٹا نہیں جس نے حرام کا کھلایا ہے، میں اس باپ مزدور کا بیٹا ہوں جس نے خون پسینے کی کمائی مجھے کھلائی. سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے دن مزدوری کی اور شام کو آ گئے. اب جب شام کو آ گئے توجہ کرنا، تو غور کرنا ٹھیریا والو. شام کو آئے، اب انتظار ہو رہا ہے. سیدہ مخدومہ کائنات نے پانی لے کے آئی آپ، اور آپ نے جو ہے کنویں سے پانی نکالا، پھر آپ نے چکی چلائی، پھر آپ نے روٹیاں بنائی. اب ایک روٹی امام حسن کے آگے، ایک حسین کے آگے، ایک سیدہ کے آگے، ایک مولا علی کے آگے. اب انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے تو پھر ہم کھانا کھا لیں اور افطار کر لیں. مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی، میں یتیم ہوں، میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے، کیا نبی زادی، کیا پیغمبر کی بیٹی مجھے کچھ دے سکتی ہے؟ میری ماں بڑی بھوکی ہے. سب سے پہلے جو ہاتھ آگے بڑھا وہ حضور کی بیٹی کا اٹھایا اپنے حصے کا کھانا اور کہا لو میرے حصے کی روٹی دے کے آ جاؤ. مولا علی نے کہا لو حسن میرے حصے کی بھی دے کے آ جاؤ. پھر دونوں بھائی بولے ابا ہم بھی نہیں کھائیں گے، پھر ہم بھی اپنے حصے کی دے کے آئیں گے. چاروں روٹیاں دے دی، اور چاروں روٹی دینے کے بعد اب یہ شام کا وقت ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر رات گزر گئی، پھر آپ نے سحری کی، اور سحری کرنے کے بعد پانی سے پھر آپ مزدوری کے لیے گئے. پھر آپ نے پورے دن روزہ رکھ کے دھوپ میں مزدوری کی، باغوں کو پانی دیا. اس کے بعد شام کو آپ کو جون لے کر کے آئے، اور جون لا کر کے سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ پاک کو دیا. خاتون جنت نے چکی چلائی، اور چلانے کے بعد پھر روٹیاں بنائی. پھر آپ نے اس کے بعد انتظار کیا کہ اذان کی آواز آ جائے، کہ اذان کی آواز آئے، بلال اذان پڑھے. روٹیاں ایک ایک چاروں کے سامنے رکھی ہیں، مگر اذان کی آواز سے پہلے ایک آواز آئی، میں ایک مسکین ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، حضور کی بیٹی کے در پہ آیا ہوں کہ نبی کی بیٹی مجھے کچھ عطا کر سکتی. حضور کی بیٹی نے اٹھایا، امام حسن کے آنے بھی دے دیا، حسین نے بھی، مولا علی نے بھی. اب یہ 2 دن کے بغیر سحری کے روزے، اور پھر تیسرا دن کی صبح ہو گئی. اللہ اکبر. یہ کیسی سخاوت ہے. ایک دن مولا علی، ایک دوسری حدیث بیان کرتا ہوں، ایک دن مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا، تو میری بیوی نے اپنی چادر دی اور کہا جاؤ بیچ کے آؤ، بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، اب یہ بیچ کے آؤ. اور فرماتے ہیں میں نے جا کے بازار میں فروخت کیا تو 6 درم کا اس سیدہ کائنات کی وہ چادر بکی. حالانکہ فرماتے ہیں مجھے بڑا افسوس تھا مگر میں نے پھر بھی بیچ دی. 6 درم جب لے کے جا رہا تھا اپنے بچوں کے لیے کہ میرے بچے کھائیں گے، اتنی دیر میں ایک آدمی نے آواز دی مجھے کچھ عطا کر سکتے ہیں علی، مجھے کچھ عطا کر سکتے ہیں؟ میرے گھر میں بڑا فاقہ ہے، میرے بچے بھوکے ہیں. یہ بتاؤ تو اگر 6 درم تھے تو 3 خود رکھ لیتے، 3 اسے دے دیتے، مگر 6 کے 6 بغیر سوچے سمجھے دے دیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ میری بیوی کا ہے یہ مال، میرا تو نہیں ہے، ان کی چادر بیچی ہے. اگر انہوں نے پوچھا آپ نے بغیر میرے پوچھے کیوں دے دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ مگر مولا علی نے بغیر کسی سوچے سمجھے دیا. ان کو معلوم تھا جتنا میں سخی ہوں مجھ سے زیادہ نبی کی بیٹی فاطمہ سخی ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی سخی ہے. مولا علی فرماتے اچھا آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ 6 درم ہیں، چاندی کے درم ہوتے ہیں. فرماتے 6 کے 6 دے دیے. آگے بڑھے تو ایک اونٹنی والا، اتنی خوبصورت اونٹنی فرماتے میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. اس نے کہا اے علی میری اونٹنی خریدو گے؟ بڑا ہی حسین آدمی تھا. میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں. کہنے لگا پیسوں کے نہیں، ادھار، میں آپ کو جانتا ہوں، لے لوں گا، مجھے مجبوری ہے، خرید لو. مولا علی فرماتے ٹھیک ہے. اس سے جب ڈیلنگ ہوئی، جب بارگیننگ ہوئی تو فرماتے 100 دینار کی اس نے بیچ دی. پھر میں نے لے کے اس کی نکیل پکڑی، آگے بڑھا، ایک دوسرا گاہک مل گیا. کہنے لگا بیچتے ہو علی؟ میں نے جب بات کی ڈیلنگ ہوئی تو 160 درم کی وہ بک گئی. اب میں 60 درم اپنے گھر لے گیا، 100 اس کو دے دیے پہلے والے آدمی کو. اس کے بعد میں اپنے گھر گیا. میری بیوی نے کہا اے علی یہ بتاؤ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میرا دوپٹہ اور میری چادر تو اتنی مہنگی بکے گی نہیں، یہ کہاں سے لائے ہیں؟ تو سیدنا مولا علی کہنے لگے، پوری بات بتانے لگے، ایسے ایسے اونٹنی والا ملا
ملا پھر یہ اتنی دیر میں میرے نبی پاک تشریف لائے. فرمایا او علی تجھے پتا ہے وہ پہلا بیچنے والا کون تھا اور دوسرا خریدنے والا کون تھا؟ سن اللہ نے تیری اللہ بہتر جانے. مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ بہتر جانے, اس کا رسول بہتر. فرمایا سن علی وہ پہلا بیچنے والا جو تھا وہ جبرائیل تھا اور دوسرا جو خریدنے والا تھا وہ میکائیل تھا. تو نے 6 دیے, اللہ نے تجھے 60 دیے. اس کا وعدہ ہے ایک اس کی راہ میں دو تو اللہ 60 عطا کرتا ہے. یہ تو بیٹے کی شان ہے. اب آ جاؤ ذرا باپ کی طرف, بیٹے کی, یہ تو باپ کی شان ہے. اب ذرا بیٹے کی طرف آ جاؤ. میرا امام کہتا ہے حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عظمت عزت پہ لاکھوں سلام. امام حسن, امام حاکم لکھتے ہیں امام حسن مدینے کے باغ میں چل رہے ہیں اور امام حسین کے بڑے بھائی امام حسین فرماتے ہیں میرا حسن میرا بھائی صرف میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا امام بھی ہے, میرا استاد بھی ہے. امام حسن باغ کی گھوم رہے مدینے میں, ایک آدمی کتے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. ایک لقمہ کتے کو کھلاتا ہے, ایک خود کھاتا ہے, ایک کتے کو کھلاتا ہے, خود کھاتا ہے. آپ نے اس کو دیکھا, جب پورا ہو گیا تو آپ نے پوچھا یہ کتا تیرا پالتو ہے؟ کہا نہیں صاحب میں کھانا کھا رہا تھا, یہ بھوکا تھا, مجھے منہ دکھانے لگا, میں نے اس کو ایک لقمہ دیا, یہ مطمئن نہیں ہوا, پھر میں نے سمجھا یہ بھوکا ہے, میں خود بھی کھاتا رہا, اسے بھی کھلاتا رہا. آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. آپ اپنے گھر گئے, کچھ مال لیا, اس کے بعد پوچھا اس سے کہ تیرا مالک کون ہے؟ کا فلاں مالک ہے میرا, یہ باغ کا, اس باغ میں نوکری کرتا ہوں, نوکر ہوں. فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں. آپ گئے, جا کر کے بولے اس کے مالک سے اس غلام کو آزاد کرو گے؟ کہاں کروں گا. کتنے میں؟ اتنے میں. اس نے زیادہ پیسے بتائے, آپ نے پیسے دے دیے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ باغ بیچتے ہو؟ جی ہاں بیچتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے نا اس کے پیسے ادا کر دیے اور پھر وہ پورے کاغذات لے کر کے اس کے پاس پہنچے اور فرمایا سنو تمہارے دل میں جانوروں کے لیے اتنا رحم ہے کہ تم یہ غلام اچھے نہیں لگتے, آج سے تم آزاد ہو, میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا ہے. اور فرمایا سنو اس باغ کے تم نوکر نہیں ہو, آج سے تم اس کے مالک ہو, تمہارا یہ باغ ہے. وہ کہنے لگا اے آپ یہ تو بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کاغذ اس کے نام کے اسے دیے, جانے لگے. فرمانے لگے, وہ کہنے لگا نام تو بتائیے. فرمانے لگے نام کیا کرو گے؟ پھر اس نے کہا نام تو بتائیے. پھر آپ مڑ کے نہیں دیکھا, پھر اس نے آواز دی ارے نام تو بتا کے جائیے. امام حسن نے کوئی جواب نہیں دیا تو کہنے لگا مت بتائیے آپ کی مرضی ہے, مجھے خبر ہے یا تو آپ امام حسین ہو یا امام حسن ہو, چونکہ وہ دونوں بھائی ہی اتنے سخی ہیں, یہ دونوں بھائی ہی ایسی سخاوت کر سکتے ہیں. داتا حجویری لاہوری لکھتے ہیں امام حسین کے پاس ایک بھکاری آیا, کہنے لگا مجھے کچھ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو؟ پر میں ہمارا مال راستے میں ہے, تم آ جانا, ہم تم کو شام کو دے دیں گے. شام کو وہ پہنچا تو کہتا ہے میں نے دیکھا 25,000 سونے کے دینار اور لدے ہوئے ہیں گھوڑے پر, اس پر اونٹ پر, اور میں نے دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا, 1-2 سکے مل گئے اپنا کام ہو جائے گا, فقیر کے لیے تو کافی تھا نا. امام حسین نے فرمایا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا, آ گئے, یہ سب جتنے بھی سکے ہیں تمہارے ہیں. اور اس نے کہا یہ سواری بھی تمہاری ہے. جب وہ جانے لگا لوگوں نے کہا اے حسن اے حسین دونوں بھائی آپ اتنی سخاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو ذرا دھیان سے سنیے گا امام حسن کا جواب. فرمانے لگے اس وجہ سے ہماری ماں فاطمہ نے ہم سے کہا تھا اے حسن کوئی تجھ سے بھکاری بھیک مانگے اور پھر وہ بھکاری رہے تو پھر تو نے کیا دیا, ایک بار میں اتنا دے دے کہ بھکاری نہ رہے, امیر ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سخاوت اہل بیت, عنایت اہل بیت, شجاعت اہل بیت, عشق محبت, عشق محبت. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. قدر کر اس تونگر کی دنیا, پھر نہ ایسے تونگر ملیں گے, گھر میں دیکھو تو فاقہ ملے گا, در پہ سائل کو گوہر ملے. مولا علی فرماتے ہیں 30ویں دن کا روزہ. کتنے دن کا بولو؟ 30ویں دن کا. فرماتے ہیں میں نے اپنے مزدوری کی 30ویں دن. فرماتے ہیں اپنے گھر آیا, توجہ ہے کہاں آیا بولو, اور پھر میری بیوی نے فاطمہ نے پہلے پانی چکی سے پہلے پانی کنویں سے نکالا. ادھر دیکھو حسین نے کہاں قرآن پڑھا ہے ذرا بتاؤ, ادھر دیکھو نیزے پہ چڑھ کے کیا پڑھا تھا؟ تو ایسی پڑھ دیا. مولا علی نے ایک دن سیدہ فاطمہ کو چکی چلاتے دیکھا
تو پوچھا فاطمہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایک اپنا پاؤں رکھتا ہوں رکاب میں گھوڑے کی پہلی، اور میں زین پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا کر دیتا ہوں. یہ کرامت ہے. یہ سمجھ میں آپ کے، اور جو سمجھ میں آ جائے وہ کرامت. مولا علی نے کہا میں ایسا قرآن پڑھتا ہوں کہ ایک پاؤں میرا کہاں ہوتا ہے بولو رکاب میں، اور گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن، توجہ کرنا، قرآن. سیدہ سے پوچھا آپ کیسا قرآن پڑھتی ہیں، آپ بھی تو بتائیں. تو سیدہ مسکرائی، فرمائی اپنے ابا کی برکتوں سے فاطمہ چکی میں دانا رکھتی ہے اور پھر چکی کا ایک راؤنڈ گھماتی ہے. فرماتی ہے پورا چکی کا چکر نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. تو جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ قرآن پڑھے تو حیرت کی. زندہ باد سبحان اللہ سبحان. پانی نیچے آئین ذل لگا کے بولیں. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. اب جو میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بچیاں جو اپنے بچوں کو رونے میں موبائل دے رہی ہیں، ان کا بچہ بڑے ہو کے انہیں بھول جائے گا، خدا کو بھی بھول جائے گا. وہ میری بیٹیاں، میری بہنیں میری طرف دیکھیں. اور میری مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ نے مجھ سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی. حالانکہ ساری دنیا کا جھگڑا ہی ہے کہ یہ نہیں لائے اور وہ نہیں لائے. انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا؟ جلدی بولو مانگا نہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ میری بات؟ مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا، میں نے وہ جو دیے خاتون جنت نے اس کو چکی میں رکھے، بنایا کھانا، اور اس کے بعد یہ انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے. اذان کی آواز تو نہیں آئی. اذان کی آواز سے پہلے ایک آواز آئی جو ایک غیر مسلم کی تھی، مسلمان کی نہیں تھی. قیدی تھا، قیدی اسیر، آ کے بولا اے حضور کی بیٹی پورے مدینے میں گھوم کے آیا مگر کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں بہت بھوکا ہوں اور قیدی ہوں، کیا آپ مجھے کچھ دے سکتی ہیں؟ میں مسلمان نہیں ہوں، غیر مسلم ہوں، اللہ کے رسول کی بیٹی آپ کا نام سن کے آیا ہوں. کسی نے کہا ہے جسے پورے مدینے میں کہیں کچھ نہیں ملتا اسے حضور کی بیٹی کے دروازے سے خالی وہ نہیں جاتا. وہ کہتا ہے اللہ اکبر، وہ کہتا ہے اس نے آواز دی نا تو جیسی حضور کی بیٹی کے کانوں تک آئی اٹھا دیا کھانا، اور امام حسن بھی دے آئے، امام حسین. پھر پانی سے دونوں بھائیوں نے روزہ افطار کیا. مولا علی مسجد میں لے کے گئے، حضور نے دیکھا دونوں بچے کانپ رہے تھے بھوک کی وجہ سے. میرے سرکار نے اپنے دونوں نواسوں کو پیار کیا اور پھر ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر فرمایا اے علی، ارے تو سخاوت تو زمین پہ کر رہا تھا مگر اس کے چرچے آسمان پہ ہو رہے تھے. علی اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے آپ لوگوں سے کہ میاں کھانا تو 4 دن بھی ہو سکتا تھا مگر یہ فاقہ 4 دن کا نہیں ہے، یہ روزے 4 نہیں ہیں 3 ہیں، یہ 2 بھی نہیں ہے، یہ 3 دن کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کے دروازوں سے آواز آ رہی ہے، مدینے کے در و دیوار آواز دے رہے ہیں کہ یہ 3 روزے حسین کی پریکٹس کے لیے تھے، یہ حسین کے سمجھانے کے لیے تھے، یہ حسین کی مضبوطی کے لیے تھے کہ حسین جب کربلا کے میدان میں تجھے 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا جائے تو میرے حسین تیرے قدم ہلنے نہیں چاہیے. اپنے گھر سے سیکھ کے چلا جا، جان دے دینا دین بچا لے. نعرہ تکبیر، نعرہ اور ہوا بھی یہی. رسالت. آؤ کربلا کی طرف چلتے، ہوا بھی یہی. جب یزید حاکم بنا تو اس نے امام حسین سے بیعت چاہی. کیا چاہی؟ اور امام حسین نے اسے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے دیکھا تھا. کیا پیتے دیکھا تھا بولو؟ دیکھو اپنا وزن مینٹین کر کے رکھنا ورنہ بہت دیر آدمی وزن والا بیٹھ بھی نہیں پاتا کہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں توجہ ہے میری طرف؟ توجہ ہے؟
سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یزید کو کیا کرتے دیکھا تھا؟ زنا کرتا تھا، زانی تھا، شریعت کو بدلنا چاہتا تھا. امام کو جب حاکم مدینہ نے بلایا، گورنر مدینہ نے، حسین یزید کی بیعت کرو، امام نے انکار کیا جو کہ آپ کی شان کے مطابق تھا. نہ صرف انکار کیا بلکہ ایک جملہ ارشاد فرمایا. اور کیا فرمایا؟ انکار کیسے کیا بتاؤں؟ آپ نے فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت. میرے جیسا، جلدی بولو یار، آپ بولو تو ذرا، آپ لوگ ذرا جلدی بولو. کیا؟ میرے جیسا. آپ بولو، آپ لوگ بولو، میرے جیسا یزید جیسے کی